کہ جو موجودہ حکومت ہے وہ ان مسائل کے حل کے لیے بڑی آگے تک جانے کو تیار ہے۔ اس سلسلے میں پرائم منسٹر صاحب نے کل تمام جو متعلقہ ادارے ہیں، لوگ ہیں، بلوچستان کی حکومت ہے، ان سے بات چیت کی ہے، اور اس ہفتے انشاءاللہ ہم اس کے اوپر ایک بڑا کمپریہنسو، پہلے بھی اس کے اوپر جو ساؤدرن بلوچستان پیکج ہے، بڑا کمپریہنسو پیکج ہے، وہ لے کے ہم آئے ہیں، اور اس کے ایگزیکیوشن میں جو مسائل ہیں ہم ان کو بھی دور کریں گے، اور زیادہ تر جو مسائل ہیں وہ جو مقامی جو ہمارے وہاں کے لوگوں کے مسائل ہیں وہ بلوچستان حکومت کے بھی متعلق ہیں، ہم نے ان سے بھی بات کی ہے، اور ہم وسائل بلوچستان کو پورے دیں گے، اور انشاءاللہ یہ مسئلے جو ہیں وہ ضرور جو ہے وہ ہم حل کریں گے۔ جو وہاں پہ یہ اللیگل فشنگ کا معاملہ ہے اس کے اوپر تو پہلے ہی پرائم منسٹر صاحب بڑا سخت نوٹس دے چکے ہیں، اور انشاءاللہ اس میں معاملات جو ہیں وہ آگے بہتری کر جائیں گے۔ اس میں کچھ مسئلے یہ ہیں کہ کچھ انڈر لائسنس بھی ہو رہی ہے اور وہ پہلے سے جاری شدہ ہے، کچھ اللیگل ہو رہی ہے، ان دونوں کو جو ہے وہ اکٹھا ایک دیکھنے کی ضرورت ہے، ایک پالیسی کے طور کے اوپر آگے جو ہے وہ لے کے جایا جائے گا۔ اچھا، جو بنیادی اس میں فاروق حبیب صاحب کو جو آج ہم زحمت بھی دی ہے وہ اس لیے دی ہے کہ الیکشن کمیشن میں جو فارن فنڈنگ کے کیسز ہیں ان میں پیش رفت جو ہے وہ اس طرح سے نہیں ہو رہی جس طرح سے ہم سمجھتے ہیں۔ ہم الیکشن کمیشن کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن میں جو پولیٹیکل پارٹیز رجسٹرڈ ہیں ان کی فنڈنگ کے معاملات جو ہیں وہ اوپن ہونے چاہیے، اور جو طریقے چاہیے تاکہ پاکستان میں جمہوریت تب اوپر جائے گی جب سیاسی جماعتوں کا اپنے ایک سٹرکچرز ہوں گے، اپنی فنڈنگ کا نظام ان کا اوپن ہوگا۔ یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ بہت ساری شدت پسند جماعتیں جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کے ساتھ رجسٹر ہو گئی ہیں، جن کی فنڈنگ کے جو سورسز ہیں وہ موجود ہی نہیں ہیں۔ یہ بڑی ایک تشویشناک بات ہے، لہٰذا یہ جو اس وقت مقدمات چل رہے ہیں اس کے اوپر میں فروخ آپ کو کہوں گا کہ پہلے آپ ذرا اس کے اوپر ڈیٹیل ذرا بات بتا دیں، اور اس کے بعد پھر جو نیا نظام آیا ہے اور ایک دو گفتگو ہے وہ بھی پھر میں آپ سے کر لوں۔ بہت شکریہ منسٹر صاحب۔ جس طرح فواد چودھری صاحب آپ کو بتا رہے تھے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کے جو فائنینشیل یعنی کہ جو ان کے کھاتے ہیں وہ قوم کے سامنے بھی آنے چاہیے، اور لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ کس کس نظام کا، کس کس پارٹی کا فائنینشیل سسٹم یا فنڈ ریزنگ کا سسٹم جو ہے وہ کیا ہے، اور کس طریقے سے جو ہے وہ پیسے وہاں پر جمع کیے جاتے ہیں۔ بنیادی طور کے اوپر پاکستان تحریک انصاف نے اپنے 40,000 ڈونرز کا ریکارڈ جو ہے وہ الیکشن کمیشن میں جمع کروایا، 22 والیومز جو ہیں وہ ہم نے سبمٹ کیے، اور یہ پہلی جماعت ہے جس نے باقاعدہ جو ہے وہ ایک فنڈ ریزنگ کا نظام قائم کیا، جس کے بیرون ملک جو اوورسیز پاکستانی ہیں، جو کہ 90 لاکھ اوورسیز پاکستانی ہیں، وہ $10 پیئنگ ممبرز کا کانسیپٹ جو ہے اسے ہم سامنے لے کر آئے۔ اسی طریقے سے پاکستان کے اندر بھی یہاں بھی پیئنگ ممبرز کا جو ہے وہ ہم نے کانسیپٹ لے کر آئے، اور اس کا تمام تر ریکارڈ ہم نے الیکشن کمیشن میں جمع کروایا۔ اسی طرح پاکستان کی اور دو بڑی جماعتیں، پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز، ان کے اکاؤنٹس کے لیے بھی الیکشن کمیشن نے 2017 کے اوائل سے ایک اسکروٹنی کمیٹی بنائی ہوئی ہے۔ وہی اسکروٹنی کمیٹی ہے جس اسکروٹنی کمیٹی نے پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس کو اسکروٹنائز کیا، وہی اسکروٹنی کمیٹی پچھلے 5 سال سے تقریباً جو ہے وہ پی ایم ایل این کے اکاؤنٹس کو بھی اسکروٹنائز جو ہے وہ کر رہی ہے، لیکن ابھی تک جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز کی جو اسکروٹنی ہے اس کو کنکلیوڈ نہیں کیا گیا، اور وہ بیجا التواؤں کے پیچھے، تاریخوں کے پیچھے چھپتے رہے ہیں، اور جو ان کے اکاؤنٹس کے اندر آنے والا جو کروڑوں روپیہ ہے، خاص طور کے اوپر جو 2013، 2014، 2015 کی یہ 3 سال کی فنڈنگ کا جو ہے وہ اسکروٹنائز ہو رہی ہے، اس کا آج تک جو ہے وہ مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی اپنا کوئی ریکارڈ جو ہے وہ جمع نہیں کروا سکے، اور یہ کروڑوں روپے کی رقوم ہے، اور ایسے درجنوں بینک اکاؤنٹس دونوں جماعتوں کے موجود ہیں جن کا الیکشن کمیشن کے گوشواروں کے اندر ان کی بینک سٹیٹمنٹس کو جمع نہیں کروایا گیا، ان کو جو ہے وہ چھپایا گیا ہے۔ ان کو کیوں چھپایا گیا ہے؟ اس سے شکوک و شبہات جو ہے ان جماعتوں نے جو ہے وہ خود پیدا کیے ہیں، اور
یہ میرا مطالبہ نہیں ہے، یہ بلکہ پاکستان کی جو سب سے بڑی اعلیٰ عدلیہ ہے جو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، حنیف عباسی کیس کے اندر 2016 کے اندر یہ فیصلہ جو ہے وہ سپریم کورٹ کا میرے پاس جو ہے وہ موجود ہے، جو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، جس میں سپریم کورٹ الیکشن کمیشن کو یہ بڑا واضح طور کے اوپر ہدایات دے رہا ہے کہ یہ الیکشن کمیشن کی رسپانسبلٹی ہے کہ اس نے فیئرلی، جسٹلی، آنیسٹلی، وداؤٹ اینی ڈسکریمنیشن تمام پاکستان کی وہ سیاسی جماعتیں جو الیکشن کمیشن سے رجسٹرڈ ہیں، جو الیکشن سمبل حاصل کرتی ہیں الیکشن لڑنے کے لیے، ان کے پارٹی اکاؤنٹس کی جو ہے وہ جانچ پڑتال کو یقینی بنانا ہے، فیئرلی، ٹرانسپیرنٹلی، یعنی صاف شفاف انداز سے قانون کے مطابق. اور قانون جو ہے وہ اس وقت کا پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2002 کی شق نمبر 6(3) ہے، اور آئین کا آرٹیکل 17(3) حوالے سے بڑا واضح ہے، جس کا سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے کے اندر جو ہے وہ حوالہ دے رکھا ہے. لیکن ابھی تک جو ہے وہ ہمیں یہ چیز جو ہے وہ سمجھ سے بالاتر ہے کہ اتنا جو ہے یہ ڈیلے کیوں ہو رہا ہے. اور اسکروٹنی کمیٹی بھی ایک ہی ہے، اس کے اراکین بھی ایک ہی ہیں، جو پی ٹی آئی کے کیسز کو بھی سن رہے ہیں، پی ایم ایل این کے کیسز کو بھی سن رہے ہیں، پیپلز پارٹی کے کیسز کو بھی سن رہے ہیں. تو وہ حقائق جو ہے وہ ان کو سامنے لے کر آئیں. آج تک جتنی ہم نے پروزل کی ہے، ہمیں پتہ چلا کہ پی ایم ایل این کے اکاؤنٹس کے اندر یہ 5 کروڑ ایک بندے نے جمع کرائے، 10 کروڑ کرائے، 15 کروڑ کرائے، 20 کروڑ کرائے. جب پوچھا کہ یہ جمع کروانے والے فرشتے کا آپ نام بھی ہمیں بتا دیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ دنیا سے جا چکا ہے. پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی میاں صاحب کو کیش ہاتھ میں پکڑا کے چلا گیا تھا. پھر سوالات تو اٹھتے ہیں جب آپ کی تاریخ ایسی ہو، اور تاریخ بھی ایسی ہو کہ جس میں بے نظیر بھٹو شہید نے اپنی کتاب میں لکھا ہو کہ اسامہ بن لادن سے نواز شریف نے پیسے لے کر ان کی حکومت کو جو ہے وہ گرانے کی کوشش کی تھی. تو پھر فورن فنڈنگ کے، ممنوعہ فنڈنگ کے جو سوالات ہیں وہ دونوں جماعتوں کے اوپر جو ہے پھر اٹھتے ہیں، کیونکہ پی ایم ایل این نے بھی یو کے اندر اپنی پارٹی کو لمیٹڈ لائبلٹی پارٹی کے طور پر رجسٹرڈ کروا رکھا ہے. پیپلز پارٹی نے یو ایس اے کے اندر اپنی پارٹی کو یو ایس اے پاکستان پیپلز پارٹی ایل ایل سی کے طور کے اوپر رجسٹرڈ کروا رکھا ہے، اور آصف علی زرداری جو ہے اس کے پرنسپل ایجنٹ ہے. تو یہ حقائق جو ہے وہ دونوں جماعتیں جو ہے وہ کیوں چھپا رہی ہیں. اور میں یہ مطالبہ آج کرنا چاہتا ہوں الیکشن کمیشن سے بھی اور الیکشن کمیشن کی اسکروٹنی کمیٹی سے بھی کہ آپ جو ہے وہ تینوں بڑی جماعتیں، گو کہ آپ کو قانون کے مطابق پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کی جانچ پڑتال کرنی ہے ان کے اکاؤنٹس کی، لیکن چلے جن پارٹیز کے آپ بشمول پی ٹی آئی، پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی، جن کی آپ جانچ پڑتال جن کے اکاؤنٹس کی کر رہے ہیں، ان کو آپ سامنے لے کر آئیں اور ایک ہی وقت کے اندر سامنے لے کر آئیں، اور ایک ہی وقت کے اندر قوم کے سامنے جو ہے وہ حقائق آنے چاہیے تاکہ پتہ چلے پاکستان پیپلز پارٹی کے اکاؤنٹس میں کیا چیزیں ہیں جو کہ خلاف قانون ہیں یا نہیں ہیں، یا پی ایم ایل این کے اکاؤنٹس میں کیا ہیں، پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس میں کیا ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مطالبہ جو ہے وہ ہمارا بڑا حق بجانب ہے، اور قانون کے مطابق اور آئین کے مطابق میں اس چیز کے اوپر جو ہے وہ آج خاص الیکشن کمیشن سے یہ درخواست کر رہا ہوں کہ یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ آئین اور قانون کی بالادستی کو جو ہے وہ یقینی بنائیں، اور پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کی بھی جو ہے وہ اسکروٹنی کی رپورٹ کو سامنے لے کر آئیں. دیکھیں، بنیادی طور کے اوپر جو فاروق کہہ رہے ہیں وہ یہی ہم کہہ رہے ہیں کہ جو تینوں سیاسی جماعتیں ہیں ان کا جو آڈٹ اکاؤنٹ ہے الیکشن کمیشن کے پاس، ان کو اکٹھا عوام کے سامنے رکھا جائے. 2-3 فیکٹس جو ہیں جو میں آپ کو دوبارہ بتانا چاہتا ہوں. مثال کے طور کے اوپر ایک اس وقت گھر ہے F73 میں پی ایم ایل این کے نام، اس کی جو قیمت لکھی ہوئی ہے وہ 2.70 کروڑ لکھی ہوئی ہے. اب جو لوگ بھی اسلام آباد میں F7 سیکٹر کی قیمتوں سے تھوڑے بہت بھی آگاہ ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہ 2.70 کروڑ کا گھر تو وہاں پہ شاید میرا خیال ہے فٹ پاتھ بھی نہ ملے، لیکن یہ F73 میں پی ایم ایل این کے نام کے اوپر گھر ہے، اور یہ 2.70 کروڑ کا بھی کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے کہ یہ ان کو کس نے دیا. اس کے بعد 2 اور اماؤنٹس ہیں جو 2013 میں پی ایم ایل این کے اکاؤنٹ میں آئیں. ایک 14.50 کروڑ کی اماؤنٹ ہے، ایک 8.67 کروڑ اماؤنٹ ہے. اس کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہ اماؤنٹس جو ہیں وہ نواز شریف صاحب کو کون دے کے چلا گیا. اس کے بعد جو ڈونرز ہیں، جس طرح فاروق بتا رہے تھے کہ جس طرح پی ٹی آئی نے اپنی ایک 22 والیوم کا وہاں پہ جمع کرایا ہے کہ ان لوگوں نے ہمیں پیسے دیے تھے. پی ٹی آئی کے جو پیسے ہیں، جو پرائم منسٹر صاحب نے، عمران خان نے جو نظام قائم کیا تھا وہ یہ تھا
کہ بہت سارے اوورسیز پاکستانیز ہمیں $1 بھی دیتے ہیں، کوئی $3 دیتا ہے، کوئی $10 دیتا ہے، اور وہ سارا ان کا جو ہے وہ ایک والیوم میں بنتا ہے اور وہ پھر شائع ہوتا ہے. پی ایم ایل این کا ایک بھی ڈونر کا ریکارڈ جو ہے وہ اویلیبل نہیں ہے. اسی طریقے سے جو ابھی تک یہ بھی نہیں پتا کہ پی ایم ایل این کا دفتر جو ہے وہ کون سا ہے. انہوں نے یہ یہاں پہ لکھا ہے کہ ایک آفس ہے 20H اسٹریٹ نمبر 10 F83 اسلام آباد میں. انہوں نے الیکشن کمیشن کو کہا ہے کہ یہ ہمارا ایک دفتر ہے وہاں پہ، لیکن اس دفتر کا کرایہ کون دیتا ہے، یہ کیسے چل رہا ہے، کون چل رہا ہے، اس کا کوئی جو ہے وہ پتہ نہیں ہے. پنجاب کا جو پی ایم ایل این کا چیپٹر ہے اس کا 2013 سے 2015 تک اس کا کبھی کوئی آڈٹ ہی نہیں ہوا، اور اس میں بھی تقریباً جو ہے وہ آپ سمجھیے کہ تقریباً $2.25 کروڑ کی اماؤنٹس پڑی ہوئی ہیں، لیکن یہ 2011 سے پڑی ہوئی ہیں، لیکن ان کا یہ نہیں پتا کہ یہ اماؤنٹس جو ہیں وہ کس نے جمع کرائے. اس کے ساتھ ہی تقریباً ان کے پاس جو ہے وہ اثاثے بھی ہیں ان کا بھی نہیں پتا کہ کیا ہے. اسی طریقے سے جو ان کا کے پی ہے، کے پی ڈویژن میں پی ایم ایل این کا کبھی آڈٹ ہی نہیں ہوا، اور اس کا بھی ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے کہ کہاں سے پیسے آئے، کہاں سے گئے. اس میں دو بڑی اور انٹرسٹنگ چیزیں ہیں جو میں مینشن کرنا چاہتا ہوں. ایک تو جو نواز شریف صاحب ہیں، انہوں نے 2013 میں 10 کروڑ روپیہ ڈونیشن دی نون لیگ کو، اور پھر یہ ڈونیشن میں سے 4.50 کروڑ روپیہ نون لیگ نے نواز شریف کو واپس پیسے جو ہیں وہ بھجوا دیے. تو بنیادی طور کے اوپر نون لیگ کا اکاؤنٹ کیا ہو رہا تھا، منی وائٹننگ کے لیے استعمال ہو رہا تھا. پہلے پیسے نواز شریف نے جو ہے وہ نون لیگ کو جب دیے، اور نواز شریف کا پیسہ وائٹ کر کے 4.50 کروڑ روپیہ نون لیگ جو ہے وہ نواز شریف کو واپس کر رہی ہے. اس کے علاوہ ایک کمپنی ہے رمسفو جو کہ لنڈن میں جو ہے وہ رجسٹرڈ ہے. اس کا جو رجسٹرڈ آفس ہے وہ 766 رمفورڈ روڈ لنڈن میں ہے، یونائٹڈ کنگڈم. اور اس کمپنی کی جو یہ پیسے جمع کر رہی ہے پی ایم ایل این کے لیے، لیکن اس کا بھی کوئی حساب کتاب موجود نہیں ہے کہ یہ پیسے جو ہے وہ کہاں سے جمع کر رہی ہے اور کیسے جمع کر رہی ہے. اچھا، پیپلز پارٹی کے اوپر بھی آ جائیں. اس کا پیپلز پارٹی کا 2009 سے 2012 تک تو کوئی ریکارڈ ہی اویلیبل نہیں ہے فنڈنگ کا کہ کہاں سے آیا کیا آیا. 2013 میں ایک سورس اکاؤنٹ انہوں نے اوپن کیا، جس میں انہوں نے اوپننگ کے ساتھ ہی تقریباً 42 کروڑ روپیہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی نے اپنے اکاؤنٹ میں جمع کرا دیا. لیکن الیکشن کمیشن کو یہ نہیں ابھی تک بتایا گیا کہ یہ پیسہ جو پیپلز پارٹی نے اپنا اکاؤنٹ کھولتے ہی جمع کرایا تھا یہ کہاں سے آیا تھا اور یہ ان کو کس نے دیا تھا. اس کے ساتھ ساتھ جو آڈیٹڈ اکاؤنٹس انہوں نے جو کچھ اپنے آڈٹ اکاؤنٹ جو ہیں وہ جمع کروائے، اس میں کئی اماؤنٹس ہیں، جیسے 25 لاکھ کی اماؤنٹ ہے، 36 لاکھ کی اکاؤنٹ ہے، پھر 35 لاکھ کی ہے. یہ 2013، 14 اور 15 میں پیپلز پارٹی کے اکاؤنٹس میں جمع کرائی گئیں، لیکن ان کا بھی کوئی حساب کتاب جو ہے وہ نہیں دیا گیا. 2013 میں انہوں نے 232 ملین ایکسپینس شو کیے اپنے الیکشن کے. 2013 کے الیکشن میں انہوں نے کہا کہ ہمارا 23 کروڑ روپیہ جو ہے وہ ہمارا الیکشن کے اوپر خرچ آیا ہے، لیکن اس کا جو سورس ہے فنڈز کا وہ ابھی تک اویلیبل نہیں ہے. اس کے ساتھ جو سب سے اس کے میں بھی انٹرسٹنگ چیز ہے یہ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک پی 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 ہے اور ایک پی 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 ہے، 4P ہے، 3P ہے، 4P ہے. جو 4P ہے اس کا بہت ہی انٹرسٹنگ ہے. انہوں نے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں ایک کمپنی جو ہے وہ رجسٹر کروائی، اور اس کمپنی نے جس کے اس وقت جو حسین حقانی جو امبیسڈر تھے اس وقت پاکستان کے، انہوں نے پیپلز پارٹی کے لیے فنڈ ریزنگ کی اور اس کا جو ملینز آف ڈالرز وہاں پہ جمع ہوئے امریکہ کے اندر، جو کہ اس وقت پاکستان کے امبیسڈر جمع کرتے پھر رہے تھے، ان کا بھی کوئی حساب کتاب نہیں آیا. اسی طریقے سے باقی جو سیاسی، یہ تو 3 بڑی جماعتیں ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو باقی جو ٹی ایل پی ہے، جماعت اسلامی ہے، جے یو آئی ہے. جے یو آئی کی فنڈنگ کے بارے میں بہت آپ کو معلوم ہے کہ اعتراض رہا ہے کہ ان کے اوپر فورن فنڈنگ وہ لیتے رہے ہیں، اور اسی طرح سے جو ٹی ایل پی ہے اس کی فنڈنگ کا کوئی پتہ نہیں کہ کہاں سے آئی، کدھر آئی. ہماری خواہش یہ ہے اور ہم الیکشن کمیشن کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کو شروع بشک آپ پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی سے کر لیں،
لیکن اس کے بعد باقی سیاسی جماعتوں میں بھی جو فنڈنگ ہے یہ لوگوں کے سامنے آنی چاہیے، اس کے اوپر، اور یہ تینوں پارٹیز کی سائملٹینیسلی سامنے آنی چاہیے، باقی جماعتوں کی آپ بے شک سیکنڈ فیز میں کر لیں تاکہ لوگ کمپیریزن کر لیں کہ کہاں پہ کون غلط ہے اور کون صحیح ہے۔ اب میں ایک تیسرے مدعے کی طرف آنا چاہتا ہوں، تیسرے موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں، وہ ہے میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں ایک تو جو پنجاب میں نیا جو مقامی حکومتوں کا بلدیاتی نظام جو ہے وہ لایا گیا ہے اور پنجاب حکومت اس کے اوپر بڑی مبارکباد کی مستحق ہے۔ پہلی بار پاکستان میں اس قسم کی امپاورڈ گورنمنٹ ہوگی جو